ڈگری کالج کردوں میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پہ انجن ورفر فاؤنڈیشن اور بینات ایجوکیشن سسٹم بلتستان کے زیر اہتمام مطالعے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 روز کے لیے کتب میلہ کا یہاں پہ اہتمام کیا ہے، جس میں فنی، تعلیمی اور تربیتی کتابیں موجود ہیں۔ والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الحكيم علم الإنسان ما لم يعلم۔ علماء ذوی الاحترام و جناب پرنسپل صاحب ڈگری کالج سکردو، اور خصوصاً میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے ان دوستوں کا جنہوں نے کتاب میلے کا یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ عزیز طلباء، دیکھیں، کتاب میلے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ان ساری کتابوں کو لا کے رکھنا، تاکہ آپ کو کتابوں کی اہمیت سے روشناس کرائیں۔ میرے پیشرو جتنے بھی علماء اور خطیب آئے، خصوصاً حضرت صاحب، باقی دانشور حضرات نے آپ کو مطالعے کے بارے میں بتایا کہ دیکھیں، کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک وہ کتاب کا مطالعہ نہ کرے، وہ انجینئر نہیں بن سکتا جب تک کتاب کا مطالعہ نہ کرے۔ اس طرف آ جائے، کوئی فقیہ نہیں بن سکتا جب تک وہ کتاب کا مطالعہ نہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں، کوئی شخص عالم، دانشور، فقیہ، محقق نہیں بن سکتا جب تک وہ کتاب کا مطالعہ نہ کرے۔ یہ ایک مسلم ہے، مسلمہ امر ہے، یعنی طے شدہ امر ہے۔ لیکن افسوس، آج کے ہمارے معاشرے میں کمپیوٹر، جناب نیٹ اور ساتھ موبائل نے کتابوں سے ہمیں بہت دور کیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری فکر سطحی، علم سطحی اور ہر چیز کا معیار جو ہے، ڈیلی بیسس جو ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں اس کو پھر دوبارہ معیار کی طرف لے کے آنا ہے۔ معیار کی طرف لے کے آنا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے ہم دوبارہ پلٹ کے جائیں، کس چیز کی طرف؟ کتب بینی کی طرف، کتابوں کی طرف۔ تو مطالعے کی اہمیت کیا کہ میں ایک نئی بات آپ سے کروں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے میرے عزیزوں، چونکہ یہ سارے اساتذہ، خصوصاً پرنسپل صاحب اور حضرت صاحب بیٹھے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سال بھر پڑھاتے ضرور ہیں، لیکن کچھ ہنر جو ابتدا میں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ ان میں سے جو سب سے مظلوم ہنر ہے وہ مطالعے کا ہنر ہے، وہ مطالعے کا ہنر ہے۔ یعنی پڑھنا کس طرح سے ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کسی ادارے میں باقاعدہ جو ہے ایک ہنر کے طور پہ، یہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے کا لیکچر ہے۔ کسی بھی ادارے میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو مطالعہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ نہیں سکھایا جاتا۔ نہ سکھانے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ مطالعے میں جو لطف آنا چاہیے وہ لطف حاصل نہیں ہوتا، یا جو چیز حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا علم ناقص۔ مسلمان پوری دنیا کے لیے تعلیم اور تہذیب و تمدن کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ لوگ یورپ سے آ کے ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے۔ اگر آپ ابن حسن کو پڑھیں، البیرونی کو پڑھیں، ڈاکٹر عبدالسلام کو پڑھیں، محقق طوسی کو پڑھیں،
تو یہ وہ لوگ تھے جو کتابوں سے محبت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ حافظ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی نئی کتاب ملتی تو گویا مجھے خزانہ حاصل ہوا۔ ان ایک نئی کتاب کو وہ ایک گنج اور خزانے سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کی دنیا میں سپریم لیڈر آف ایران، جو پوری دنیا میں ایک ان کا نام ہے، علمی دنیا میں، فقہی دنیا میں، مقاومت کی دنیا میں، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب کا مطالعہ سنت کی طرح رائج ہونا چاہیے۔ موبائل کی حیثیت اپنی جگہ، ٹیکنالوجی کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن دنیا کی کوئی چیز کتاب کی جگہ نہیں لے سکتی ہے۔ لہٰذا آج کے اس کتب میلے کا بنیادی مقصد اس مادر علمی کے اندر آپ طالب علموں کو کتاب سے روشناس کروانا ہے۔ آج کی اس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، جناب پرنسپل صاحب، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں بینات ایجوکیشن سسٹم اور انچن ویلفیئر فاؤنڈیشن بلتستان کا، جنہوں نے اس کتب میلے کا اہتمام کیا اور ہمیں آپ سے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ ایک انتہائی اہم ایونٹ ہے کتب میلہ۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں۔ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، گہوارے سے لے کر علم قبر میں پہنچنے تک علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کا۔ تو ہم سب طالب علم ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں کتابوں سے جڑ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جن قوموں نے دنیا میں انقلابات برپا کیے ہیں، بحر و بر کو مسخر کیا ہے، چاند اور مریخ پر کمندیں ڈال رہی ہیں، تو ان قوموں نے ان کتابوں سے علم حاصل کیا ہے۔ عزیز طلباء، آج کل ہر طالب علم کے ہاتھ میں یہ موبائل ہوتا ہے نا، یہ وقت کی ضرورت ضرور ہے، لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے۔ مختلف علوم ان کتابوں میں پوشیدہ ہے، آپ کی توجہ ان کتابوں کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ اور ہمارے سامنے ہے یہ چین، عوامی جمہوریہ چین۔ کل تک ان کو افیمی قوم سے پکارا جاتا تھا۔ ایک شخص نکلا ماؤ زیڈونگ کے نام سے، وہ کیا تھا؟ وہ لائبریرین تھا، وہ کتاب خوانی کرتا تھا، اور چینی زبان کے سب سے زیادہ الفاظ اس کو یاد تھے۔ تو چینی قوم نے کہا کہ ہم اسی کو صدر بنائیں گے۔ مختصر وقت میں ماؤ زیڈونگ نے چین میں انقلاب برپا کیا، اور آج دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں چین ایک سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ابن سینا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی حکمت اور ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کے وقت کے خلیفہ نے اس کو انعام کے طور پر اپنی ایک لائبریری عطا کی۔ اس کو کہا کہ آپ اس لائبریری میں بیٹھیں، اپنا مطالعہ کریں، اور جو کچھ آپ پڑھنا چاہیں اور جو کچھ وہ کرنا چاہیں کریں۔ لوگوں کو ابن سینا سے حسد ہو گیا، تخریب کاری کی، اس لائبریری کو جلا دیا گیا تاکہ ابن سینا خلیفہ وقت کی نظروں سے گر جائے۔ ابن سینا نے خلیفہ سے کہا کہ کوئی بات نہیں،
اس لائبریری میں جتنی بھی کتابیں تھیں جو جل کے خاکستر ہوئی ہیں، وہ تمام کتابیں ابھی میں دوبارہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں، ان سب کو لکھوا سکتا ہوں، یہ سب مجھے ازبر ہے، پڑھنے والے اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ القانون نامی کتاب ابن سینا کی 1000 سال سے یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، علم ان کتابوں میں ہے، آپ کا ان کتابوں سے جڑ کے رہنا بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ مراشی کی لائبریری علماء بہتر جانتے ہیں، قم میں ہے آیت اللہ مراشی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کتابوں کی کلیکشن پر صرف کی ہے، اور کتابوں کو جمع کرتے کرتے کئی دفعہ قید بند کی صعوبتیں بھی اٹھانی پڑی ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک ریڑا والا لے جا رہا تھا کوئی فروخت کرنے کے لیے، اس پر ایک کتاب تھی، تو کوئی انگریز اس کے ساتھ اس کتاب کا سودا کرنے والا تھا۔ آیت اللہ مراشی وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ ریڑے والے سے کہا کہ آپ اس انگریز کو نہ دیں، یہ کتاب میں خریدوں گا، اور میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، میں فوری طور پر مدرسے میں جا کے پیسے لانے تک آپ اس کتاب کو سنبھالیں۔ دوڑ کے مدرسے سے جا کے وہ کتاب اور پیسے لائے اور وہ کتاب خرید لی۔ اس انگریز نے آیت اللہ مراشی کے خلاف باقاعدہ پرچہ کیا اور ان کو زندان میں ڈالا۔ آیت اللہ مراشی کا ویژن یہ تھا کہ ہماری جو اسلامی کتابیں ہیں یہ انگریز اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ان کی کوئی کام کی چیز تو نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمیں فرہنگی اور علمی طور پر یتیم کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ لہٰذا آپ جا کے قم میں دیکھ لیں، کبھی جانے کا اتفاق ہوا تو بہت بڑی لائبریری ہے، جہاں میری معلومات کے مطابق روزانہ 30,000 لوگ مطالعہ کرتے ہیں آیت اللہ مراشی کی لائبریری میں۔ جی، تو وہی قومیں دنیا میں زندہ رہ سکتی ہیں اور دوسروں پر حکومت کر سکتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ عراق اور ایران اور عرب ممالک سے کتابیں بحری جہازوں کے ذریعے ہندوستان آتی تھیں، لیکن جب انگریزوں نے اقتدار سنبھالا، برصغیر میں بہت ساری زبانوں میں جو مختلف کتابیں تھیں وہ سب لوٹ مار کر کے انگریز لے گئے۔ اس وقت کروڑوں کی لائبریری اگر برٹش لائبریری میں موجود ہیں تو وہ سب برصغیر سے لے گئے ہیں۔ اس لائبریری کو پہلے انڈیا آفس لائبریری کہتے تھے، اب وہ سب سے پہلے آج کی یہ انتہائی پررونق اور مفید اور قیمتی تقریب جو کتب میلہ کے نام سے ڈگری کالج اسکردو میں منعقد کیا، واقعاً یہ ایک انتہائی اہم اور ایک بہت ہی مفید کوشش ہے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ مختصر گفتگو کے لیے دعوت دی گئی ہے تو سب سے پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلوات والسلام کا ایک مختصر سا جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ بہترین محدث، بہترین میں اور بہترین گفتگو کرنے والا انسان کے ساتھ وہ کتاب ہے۔ نعم المحدث الکتاب، بہترین محدث اور بہترین گوینده اور بہترین ترجمان کتاب ہے۔ یقیناً اگر کوئی حقیقی طالب علم ہے، علم دوست طالب علم ہے، تو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ کتاب ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس، کسی طالب علم کے پاس کتاب سے محبت نہیں ہے تو یقیناً اس کا علم ناقص ہے۔ اور کتاب خوانی یقیناً طالب علم کے لیے، عالم علماء کے لیے، یعنی جن کا بھی تعلق علم سے ہے، اس کا علم اس وقت تک
مکمل نہیں ہے، پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ کتاب خوانی اور مطالعے کی طرف توجہ نہ کرے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے زیادہ گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مختصر، اور علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن میں بحیثیت ایک ممبر اسمبلی کے میری زندگی میں اور خصوصاً اسمبلی میں پہنچنے کے بعد میں نے 4 پبلک لائبریری کا اب تک قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایک پبلک لائبریری ضلع کرما خاص میں پبلک لائبریری ہے، اس کا حال ہی میں باقاعدہ مکمل ہو کے افتتاح ہوا ہے۔ تو جتنا میں اس لائبریری کے اندر بیٹھ کے ان کتابوں کو دیکھ کر میں خوشی محسوس کرتا ہوں، کسی اور پروگرام میں، کسی اور پروجیکٹ میں خوشی محسوس نہیں کرتا ہوں۔ اور بہترین انداز میں وہاں پر سوشل میڈیا پہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ایک لائبریری ہے۔ اس کے بعد ضلع کمنگ میں ایک پبلک لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب اس کا بھی افتتاح ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے ضلع گانچھے 21 میں پبلک لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اسی طرح ہائر سیکنڈری اسکول ضلع شگر میں بھی پبلک لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور یہ چاروں لائبریریاں جو ہے تکمیلی مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ان تینوں کا بھی افتتاح کیا جائے گا، اور آنے وقت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو مختلف دیگر جگہوں پر بھی پبلک لائبریری کا ہم اہتمام کریں گے، بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان کا بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتاب خوانی اور مطالعہ کے رجحان کو بڑھانا اور مطالعہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اور ہماری جو جدید نسل ہے، طالب علم ہیں، ان کو کتاب اور کتاب خوانی کے ساتھ ان کی پیار، محبت اور لگاؤ کو بڑھانے کے لیے معاشرے میں کتاب خوانی کے ماحول کو، فضا کو بہتر سے بہتر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے ان پبلک لائبریریوں کے قیام کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اور کتاب خوانی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن برادران نے خصوصاً انچن ویلفیئر آگے کیا لکھا ہوا فاؤنڈیشن رجسٹرز کر دو اور بینات ایجوکیشنل سینٹر کی ان کی طرف سے اس بہترین پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔